السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قرآن میں ڈائناسور کا ذکر کیا گیا ہے؟ حدیث قرآن پاک میں ڈائناسور کا ذکر اتنے واضح طور پر کیا گیا ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں ان تمام آیات اور حدیث کا جائزہ لیں گے جن سے ڈائناسور کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ آج سے 65 ملین سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر انسان کو اتارنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تب زمین پر ایک خوفناک مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق کی موجودگی میں انسانوں کا ارتقاء ممکن نہیں تھا۔ زمین پر انسان اتارنے سے پہلے ایک توازن قائم کرنا ضروری تھا، لہٰذا آج سے کروڑوں سال پہلے آسمان سے زمین پر شہاب ثاقب کی ایک بہت بڑی بارش ہوئی۔ شہاب ثاقب کی بارش نے زمین سے ڈائناسور کا خاتمہ کر دیا۔ ڈائناسور کے خاتمے سے زمین پر وہ بیلنس قائم ہوا جس سے انسانی نسل زمین پر تیزی سے پھیلنے پھولنے لگی۔ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان فرمایا، اور ہم نے زمین پر ہر جنس کے لیے ایک توازن قائم کیا۔ ڈائناسور کی تصور کو مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے سورہ لقمان کی آیات نمبر 10 کو سمجھنا ہوگا۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے زمین پر پہاڑوں کو ٹھوک دیا تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، اور پھر زمین پر ہر قسم کے درندوں کو پلا دیا۔ اس آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں زمین کی تاریخ میں کروڑوں سال پیچھے جانا ہوگا۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو گاڑنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب زمین پر بڑے بڑے پہاڑی سلسلے نمودار ہوئے۔ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی نقل و حرکت کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے نمودار ہوئے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی اسی ابتدائی دور کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تب ہم نے زمین پر بڑے بڑے درندوں کو پلا دیا۔ جدید تحقیق کے مطابق زمین پر سب سے بڑا درندہ ڈائناسور ہی تھا۔ سورہ لقمان کی اس آیات سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس میں جن درندوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ڈائناسور ہی تھے۔ زمین پر ڈائناسور کی 1000 سے زائد اقسام موجود رہی ہے۔ قرآن اور حدیث میں ڈائناسور کی نشانیاں تو ہے، مگر لفظ ڈائناسور نہیں ملے گا۔ اس بڑے خونخوار جانور کو ڈائناسور کا نام انگریز اناٹومسٹ رچرڈ اوون نے پہلی بار میں دیا۔ بائبل میں ڈائناسور کے لیے بیمس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بیمس کا مطلب دیکھے تو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائناسور کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں ڈائناسور کے لیے دبہ کا لفظ استعمال ہوا۔ دبہ کا مطلب ہے زمین کا خوفناک ترین جانور۔ دبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت ہم زمین سے ہی درندہ نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درندہ ہے جو زمین سے نکالا جائے گا؟ آج کی جدید سائنس اس بات پر متفق ہے کہ اگر کسی جاندار کا ڈی این اے حاصل کر لیا جائے تو مستقبل میں اس جاندار کو مکمل طور پر بنانا ممکن ہو جائے گا۔ یہ 1993 کی بات ہے جب امریکی سائنسدان ڈاکٹر میری نے حیران کن چیز دریافت کی۔ ڈاکٹر میری کی ٹیم نے لاکھوں سال پہلے ناپید ہونے والے ڈائناسور کی ہڈیوں سے پروٹین نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی کا مطلب تھا کہ اب سائنسدان ڈائناسور کا ڈی این اے حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی جاندار کا ڈی این اے مستقبل میں پورے جاندار کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ ڈائناسور جسے جانور کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ آخری زمانے کے حدیث میں ایک خوفناک جانور جساسا کے بارے میں بتایا گیا۔ جساسا ایک درندہ ہے جسے دجال اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ جساسا کے لیے حدیث میں دبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دبہ کا مطلب ہوتا ہے زمین کا خوفناک ترین درندہ۔ جانوروں پر تحقیق کرنے والے سب سائنسدان متفق ہیں کہ آج تک زمین پر چلنے والا سب سے بڑا خوفناک درندہ ڈائناسور ہی ہے۔ روایات میں ہے کہ دجال جس گدھے پر سفر کرے گا اس کی رفتار بہت تیز ہوگی۔ یہ ایسی سواری ہوگی جس کے دونوں کانوں کے مابین 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ گدھا نہ تو ہوا میں اڑتا ہے اور نہ ہی گدھے کے کانوں کے مابین 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایسے میں دجال کس گدھے پر سفر کرے گا؟ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو چمگادڑ کا میڈیکل اسٹرکچر سمجھنا ہوگا۔ چمگادڑ ایسا جانور ہے جو اپنے پروں کو بطور کانوں کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ چمگادڑ کے علاوہ یہ خوبی کچھ اڑنے والی ڈائناسور میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان ڈائناسور کی پروں کے درمیانی فاصلہ تقریباً وہی بنتا ہے جو دجال کی گدھی کا بتایا گیا۔
قرب قیامت کی حدیث میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردنوں جیسے پرندے نکالیں گے. یہ پرندے اپنی چونچ سے یاجوج ماجوج کے لاشوں کو پکڑ کر وہاں پھینک دیں گے ادھر اللہ چاہے گا. سوال یہ ہے کہ آخر ہماری دنیا میں کون سے پرندے اتنے بڑے ہیں جو یاجوج ماجوج کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں؟ اس دنیا کی تاریخ میں ڈائنوسور ہی ایسے پرندے ہیں جو اس نشانی پر پورا اترتے ہیں. ڈائنوسور کروڑوں سال پہلے ڈائنوسور کے ساتھ ہی ختم ہو چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ ڈائنوسور کے کروڑوں سال پرانے ڈائنوسور سے کیسے ڈائنوسور کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈسکور ٹی وی کی اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.